ایک صحابی سرکار دے نال کے جویں کنے کنے عرصے دی موج ہے، کنے دیاں تو بعد سرکار دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوندا پیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے مغرب کی نماز ادا کی تھی۔ اس حدیث پاک دے راوی جڑے ہیں، اس حدیث پاک کو روایت کرن والے جڑے ہیں، وہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق دے صاحبزادے حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ اس حدیث شریف کو روایت فرمانے ہیں۔ آپ فرمانے ہیں کہ میں صحابہ دے نال جویں جویں کسی دے حصے دے وچ کناتا آئیاں، تمبو آیا، نکے نکے ٹینٹ آئے، حضرت محمد بن ابو بکر فرمانے ہیں کہ میرے نال جڑا صحابی میرا ساتھی بنا، جڑا میرے نال آیا، وہ وزن دا تھوڑا جہا بھارا، وہ صحابی تھوڑے جہے موٹے آئے، وجود دے تھوڑے جہے بھاری آئے، وزن دے وچ تھوڑے جہے ساڈے تمام نالوں موٹے آئے، تکڑے آئے۔ حضرت محمد بن ابو بکر فرمانے ہیں کہ جس ٹائم اسی مغرب کی نماز ادا کی تھی تے مغرب کی نماز ادا کرن تو بعد آپ فرمانے کہ جڑے صحابی میرے ساتھی بنے وہ وزن دے تھوڑے جے بھارے آئے، اسی مغرب کی نماز ادا کی تھی، نماز ادا کرن تو بعد اسی حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام دی قطار لگی ہوئے، سارے صحابی سرکار دی زیارت کرتے پہنے، قدم بوسی کرتے پہنے، دست بوسی کرتے پہنے۔ حضرت محمد بن ابو بکر فرمانے میں کہ او موٹے صحابی اسی نال نال آئے، وہ میرے اگے ہیں کہ میں انہاں کو پیچھے آیا۔ آپ نے پائے ہوئے لکڑ دی جُتی پائی ہوئی ہے، ایک وجود دے بھی بھارے تے دوسرا پیر دے وچ جو کھڑاویں پائے ہوئے لکڑ دی جُتی پائی ہوئی۔ ہن غلام دی نظر جس ٹائم دے آقا دے پوئی کہ وہ ساری دنیا ہر گل بھول گیا کہ میں جُتی لانی ہے، میں کی کرنا ہے۔ وہ تو حضور علیہ السلام دی محبت دے وچ، آپ دے عشق دے وچ، آپ دی نوکری دے وچ وہ صحابی اگے بڑھے کہ جا کے حضور علیہ السلام دا دستے پاک اپنے ہاتھ دے وچ لیا تے بوسہ لینا شروع کیتا۔ اور جس ٹائم بوسہ لینا شروع کیتا کہ وہ صحابی دا جڑا پیر آ وہ لکڑ والی اس کھڑاوے والی جُتی سمیت حضور علیہ السلام دے دستے آپ دے قدمین شریف دے اتے آ گیا۔ ہن ایک وزن بھی بھارا، تکڑے بھی ہیں، ادو پیر دے اتے پیر دکھتا، وہ لکڑ کی جُتی بھی پائی ہوئی، وہ جس کا وزن دکھتا۔ ہن ایک غلام ہے، نوکر ہے، عاشق ہے کہ حضور علیہ السلام دی محبت دے وچ سرکار دے ہاتھ دے اتے بوسے لئی آنے، اینے لئی آنے کہ کوئی پتہ نہیں، ہوش ہی کوئی نہیں کہ میری وجہ تو حضور علیہ السلام کو تکلیف ہوندی پئی، حضور علیہ السلام کو کوئی پریشانی ہوندی پئی۔ جس ٹائم کوئی تھوڑا جہا ٹائم زیادہ ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے ویکھا کہ انہیں کو پتہ نہیں لگدا پیا، یہ آدھا پیر نہیں چاہدا پیا، کہ حضور علیہ السلام نے کول ایک چھوٹی جی چھڑی پئی ہے، نکی جی، حبیب مصطفیٰ نے وہ چھڑی چاہی کہ حضور علیہ السلام نے وہ چھڑی چاہ کے اس صحابی دے پیٹ دے اتے ایویں تھوڑی جی لائی، ایویں تھوڑی جی ان دے پیٹ دے اتے ٹچ کیتی لائی کہ حضور علیہ السلام نے آکھا کرما لیا تھلے دا ویکھ، میرے پیر دے اتے تیرا پیر ہے۔ یا اس صحابی نے تھلے ویکھا کہ میری وجہ تو حضور علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، اتنی پریشانی ہوئی، وہ صحابی تڑپنا شروع ہو گئے، رونا شروع ہو گئے، کمنا شروع ہو گئے، اکھاں دے وچوں آنسواں دی جھڑی بن گئی، روندے پئے۔ حضرت محمد بن ابو بکر نے انہاں دا ہاتھ پکڑا تے اپنے اس خیمے دی طرف لے گئے۔ رات کو جا کے وہ صحابی جڑے ہیں وہ روئی جاندے ہیں۔ حضرت محمد بن ابو بکر فرمانے کہ میں انہاں نوں دلاسا دیتا، تسلی دیتی کہ تسی کوئی جان بوجھ کے یہ نہیں کیتا، قدرتی طور تے انجانے دے وچ تہاڈا پیر حضور علیہ السلام دے قدمین شریفین دے اتے آ گیا ہے کہ آپ نے حبیب مصطفیٰ تا ویسے ہی بڑے کریم ہیں، ویسے ہی بڑے درگزر کرن والے ہیں، ویسے ہی معاف کرن والی ہستی ہیں، انہاں ضرور تانوں معاف کر دیتا اسی۔ وہ صحابی آندا کہ کیویں معاف کر سن، میں تو انہیں اس لائق ہی نہیں ہاں، میں تو غلام ہاں تے نوکر ہاں تے میری وجہ تو میرے آقا نو اتنی تکلیف ہوئی، میں کیسی خیرات لون گیا، کیسا فیض لون گیا، لون دے بجائے الٹا میں حضور علیہ السلام نو تکلیف پہنچا کے آیا۔ مینوں کی اتھوں لبنا، میرے تا ساری عمر دے اعمال جڑے میری ساری عمر دیاں نیکیاں جڑیاں اج وہ بھی ضائع ہو گئیاں۔ عشاء دی اذان ہوئی،
کہ حضرت محمد بن ابو بکر نے اس صحابی کو فرمایا کہ آپ نماز ادا کرنے واسطے چلیے کہ وہ آخر کہ میں آج نماز بھی اتنے ادا کر سا میری تو اکھاں دے وچ ہن ہمت و جرت ہی کوئی نہیں کہ میں جا کے اپنے آقا حبیب مصطفیٰ دا سامنا کراں حضور علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا پیش ہوا سرکار کو اتنی تکلیف اتنی پریشانی دیون کے بعد میرے چالی کوئی جرت میری حالی اتنی ہمت ہے کہ میں سرکار کے سامنے جاواں نماز اتنے پڑھی ساری رات روندیاں لگ گئی روندے پین ساری رات رومن دے وچ صبح فجر کی اذان ہوئی تے خیمے دے بعد آواز آئی حضرت محمد بن ابو بکر فرمانے کہ حضرت سلمان فارسی نے آواز دیتی کہ تانوں حضور علیہ السلام یاد فرما دے پے حضرت محمد بن ابو بکر اور صحابی نے آخر کہ ہن تے سرکار کا پیغام آ گیا ہے ہن اپا چلیے ہن صحابی نے جس کا پیغام سنا کہ انہاں ہور رونا شروع کر دتا ہور غمگین ہو گئے اور پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں میری اس گستاخی دے وچ میری اس بے ادبی کرن دے وچ رب کائنات کا کوئی پیغام آ گیا ہے کوئی رب کائنات نے کوئی آیات اتار دیتے ہیں جبرائیل کو رب کریم کا سنیا لیتے آ گئے اور گھبرا گئے اور روتے پہ لیکن حضور علیہ السلام کا پیغام آپ نے ٹور پہ جس ٹائم نماز پڑھی گئی نماز کے بعد حضور علیہ السلام نے اس صحابی کو اپنے قریب بلایا کہ کول بلا دے آخدے کہ تو راتی نماز پڑھن واسطے نہیں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے وہ صحابی عرض کر دیں کہ یا رسول اللہ جو معاملہ جو کام ابھی وہ اپنے قریب بلایا کہ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھتے ہیں کہ تو راتی عشاء دی نماز کے وچ غیر حاضر آ جو عرض کر دیں روتے کہ یا رسول اللہ میں اپنے آقا نو آدھے حبیب نو اتنی تکلیف دیتی ہے یا رسول اللہ میری وجہ تو میرے آقا نو میرے حبیب مصطفیٰ نو اتنی پریشانی آئی ہے میرے بیٹا اتنی جرت اتنا حوصلہ نہیں آ کہ میں آدھے آقا دا سامنا کرتا یا رسول اللہ میں کیویں آدھا میں اس ندامت دے وچ ساری رات روندا رہیا ساری رات تڑپدا رہیا یا رسول اللہ میں ساری رات بے چین رہیا کہ اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنے اس غلام اپنے اس نوکر کو معاف فرما دو یقین وہ ہستی بیٹھی ہے وہ کریم ذات سجا رب کریم نے اپنے تے کتنا کرم کیتا ہے کیسے حبیب مصطفیٰ دی آپا امت آئے کہ حضور علیہ السلام فرما دیں کہ یار تیری بے چینی تیرا رونا تیری پریشانی ایک پاسے جویں تو ساری رات پریشان تے بے چین رہی ہے میں بھی ساری رات میں پریشان تے بے چین رہی ہوں جو صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ پریشانی تکلیف میں دیتی کہ میرے آقا کسی کیوں پریشان تے بے چین رہ رہے کہ حبیب کریم فرما دیں کہ ویکھ تو جس ٹائم میرے پیر دے اوتے آدھا پیر دیتا تو ویکھدا نہیں پیا تو جاندا نہیں پیا انجانے دے وچ تیرا پیر میرے پیر دے اوتے آیا پر میں جدا تینوں روکدا پیا سو تینوں روکن دی پاروں میں جیڑی تینوں چھڑی لائی آئی میں ویکھدا بھی پیا سو تے میں جاندا بھی پیا سو میں تینوں جیڑی تکلیف دیتی تینوں پریشانی دیتی کہ تو جیڑی وہ چھڑی لائی میں اس پریشانی تے اس بے چینی دے وچ ساری رات میں بھی نہیں چھکا وہ صحابی جڑے آئے وہ تڑپ گئے وہ آخر کہ یا رسول اللہ تہاڈی وہ چھڑی لانی تا میرے واسطے میرے تا پچھلے دے بھی سارے دے پاپ دھل گئے یا رسول اللہ وہ تا صرف تسی مینوں دسن واسطے مینوں اطلاع دیون واسطے کیتی ہے لیکن حضور علیہ السلام فرما دے کہ یار میں تا ویکھدا پیا نا کہ میرا نہیں حق بنتا کہ میں تینوں چھڑی لاں دا مینوں اس گل دی بڑی تکلیف ہوئی کہ میرے صحابی نوں اس چھڑی دی وجہ تو پتہ نہیں کوئی تکلیف ہوئی ہے پتہ نہیں میں انہوں کھائی دیتی انہوں رات اور چھڑی دے نال پتہ نہیں کیویں لگی ہو سی جو صحابی آخدے کہ نہیں یا رسول اللہ اس چھڑی دے نال مینوں کی ہونا میں تے جیڑی تانوں تکلیف دیتی ہے میں تے اس کام نے میرے تے ساری عمر دے میں تے لگا جویں رب نے میری اعمال پچھلے بھی سارے ضائع کر دیتے کہ حضور علیہ السلام فرما دیں کہ چل پڑو ایک کام کریے تو ائی کر کہ جیڑی میں تینوں چھڑی لائی ہے جیڑی تینوں تکلیف دیتی ہے جیڑی تینوں دقت دیتی ہے تو مینوں اودے پر معاف کر دے اور جس ٹائم تے اس صحابی نے سنا ہوا کہ یا رسول اللہ
پریشانی تو میں دیتی ہے، گستاخی بے ادبی کوتاہی تو میں کیتی ہے، کہ میں نوکر میں غلام میں کیویں آپ کو معاف کر سکنا؟ تے آپ آخدے کہ تو جدوں تک مینوں یہ نہ آکسی کہ میں آج حبیب مصطفیٰ کو معاف کیتا مینوں تسلی نہیں ہونی۔ تو صحابی ہاتھ بن کے عرض کر دیں کہ یا رسول اللہ میں اویں راضی جویں میرا رب اور میرے رب دا حبیب مصطفیٰ راضی۔ آپ فرمانے کہ نہیں یار مینوں ایਂ لگدا ہے کہ تو حالی بھی دلوں خوش نہیں ہویا ہے، دلوں حالی یہ گل نہیں کردا پیا ہے۔ تو ایں کر جیڑا 70 اٹھ بیت المال دا میرے حصے دے وچ آیا ہے وہ میں تینوں تحفے دے طور دے دینا، اگر تو مینوں دلوں ہو تے میرے نال راضی ہو گیا ہے، دلوں آدھی کاوڑ چھڑ دیتی ہے کہ وہ 70 اٹھ میرے ولوں بطور تحفہ قبول کر۔ اگر تو وہ قبول کر لے سی تو مینوں پتہ لگ جا سی کہ میرے صحابی نے مینوں اللہ اور اللہ دی رضا دی خاطر مینوں معاف کر دیتا ہے۔ وہ صحابی آخدا کہ یا رسول اللہ تہاڈی ذات دا تا پہلے ہی غلاماں تے اتنا کرم ہے، میں اوے راضی جویں میرا رب اور میرے رب دا حبیب مصطفیٰ راضی۔ وہ 70 اٹھ بھی آپ نے اس صحابی نو ہدیہ کر دیتے۔ ہن گل ویکھو وچ کی ہے کہ ایک معمولی جی حضور علیہ السلام نے چھڑی لائی، کیڑی گل تو لائی وہ بھی ساری تانوں سنائی ہے کہ اپنے تے رب دا کتنا کرم ہے، اس رب دا کتنا انعام ہے، کتنا فضل ہے کہ کیڑے محمد مصطفیٰ دی آپا امت ہے اور محمد مصطفیٰ اپنی امت نال اپنے علماء نال اپنے صحابہ نال کتنی محبت فرما دے کہ اپنا بھی حق بنتا ہے کہ آپا اس حبیب مصطفیٰ دی ذات دے وچ جنی انہاں دی ذات دے اوتے کثرت دے نال درود و سلام پڑھتے رہے۔ اپنے والوں بھی حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک چھوٹی جئی ادنا جئی ایویں معمولی جئی نوکری سمجھ کے کہ حضور علیہ السلام اگر انہوں قبول فرما لون تے اپنے واسطے اس دنیا دے وچ بھی تے اگلے جہاناں دے واسطے بھی اپنے واسطے باعث برکت اور باعث رحمت بن سکتا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندی ہیں کہ جس ٹائم حضور علیہ السلام دا نور پاک رب کائنات نے مینوں عطا فرمایا تو میں روزانہ ویکھا کہ ہر مہینے اللہ دے ایک نبی مینوں آ کے مبارک دیون بشارت دیون۔ سب تو پہلے مہینے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے آئے اور مینوں آ کے مبارک دیتی کہ آمنہ تو مبارک ہوئے تو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ دی اماں پاک والدہ پاک بنن آ گیا ہوں۔ آپ فرمانے کہ دوسرا مہینہ آیا کہ حضرت شیس علیہ السلام نبیاں دی ایک جماعت لے کے آئے اور مینوں آ کے مبارک دیتی کہ آمنہ تو مبارک ہوئے تسی محمد مصطفیٰ دی والدہ پاک بنن آ گیا ہوں۔ آپ فرمانے کہ جیویں جیویں مہینے گزرتے گئے حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ادریس علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سب تو آخر دے وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے اور آ کے مینوں مبارک دیتی اور مینوں بشارت دیتی کہ آمنہ تینوں مبارک بھی ہوئے، اسی تانوں بشارت بھی دینے ہیں کہ تسی نبی و آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ دی والدہ پاک بنن آ گئے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ مہینے گزرتے گئے، پھر ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، اس برکتہ والے مہینے دے بھی دن گزرے، پھر 12 ربیع الاول شریف کی رات آئی کہ رات جیڑی ہے وہ مکدی پئی ہے تے دن دے چانن دن دیاں روشنیاں چڑھن دے انتظار دے وچ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس ٹائم حضور علیہ السلام دی ولادت کا وقت قریب آیا تے سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں کہ جس ٹائم معمول دے نال جڑے ولادت دے وقت جڑیاں عورت دے اٹھتے پریشانی اور تکلیف آنی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے جویں پرندہ ہوتا ہے اوندا پر ہوتا ہے اس سفید پر دے نور دی طرح ایک نور نے آ کے میرے سینے دے نال مسا کیتا یا اس نور نے میرے سینے دے نال مسا کیتا۔ آپ فرماتے ہیں رب کائنات نے اس ولادت کی پریشانی تو مینوں سکون اور اطمینان عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھا کہ میرے حجرے دے اندر لمبے قد دیاں عورتاں آئیں جنہاں نوں میں جانتی نہیں ہے پہچانتی نہیں ہے، وہ دور آئیں کہ میں سمجھی کہ شاید خاندانی قریش دیاں عورتیں جڑیاں میری خدمت واسطے آئی ہیں، لیکن جڑیاں جس ٹائم قریب آئیاں تو میں انہاں کو پوچھا کہ تسی اپنا اپنا تعارف کرواؤ، تو انہاں نے وچوں ایک آخری کہ میں حضرت حوا علیہ السلام، دوسری آخری میں حضرت آسیہ علیہ السلام، تیسری آخری میں حضرت مریم علیہ السلام۔ آج رب کائنات نے سانوں جنتی حوراں دی جماعت دے کے بھیجا ہے کہ آج آمنہ دے